بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن کریم کے مختصر ترجمے اور تفسیر کے اس درس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 42 سے 45، 42 سے 45 تک کو آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آج کے ہمارے درس میں جو چند موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع وہ جنت کے حصول کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سہولت رکھی ہے اور یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت میں آگے جنت کے وارث کیسے بنیں گے، کون لوگ جنت کے وارث بنیں گے، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ تو یہ آج ہم انشاءاللہ زیر مطالعہ رہے گا۔ اور پھر ہمارے سامنے جو اگلا موضوع ہے وہ جنتیوں کا دوزخیوں سے مکالمہ، کہ جنتی دوزخیوں کے ساتھ وہاں پر کیا جنت میں جانے کے بعد بات چیت کریں گے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو دوزخی ہیں ان پر لعنت کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان لعنتیوں کی کچھ صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، تو ان کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم لوگ ان صفتوں سے بچ سکیں، ایسے اعمال سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے اپنے جو پہلے دو موضوعات ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ان دو آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، تو ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ وعملوا الصالحات اور عملوا ان سب نے عمل کیے، الصالحات صالح نیک، ان سب نے نیک اعمال کیے۔ لا نکلف، لا نہیں، نکلف ہم تکلیف دیتے، نفسا کسی جان کو، الا مگر یا سوائے، وسعها، وسع یہ وسعت کو کہتے ہیں، یعنی گنجائش کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو بھی اس کی گنجائش سے زیادہ ہم کسی جان کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جو اصحاب ہیں یعنی ساتھی ہیں، رہنے والے ہیں، الجنہ جنت میں، ہم وہ سب، فیہا اس کے اندر، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ونزعنا اور نزعنا، نزع آپ جانتے ہیں کہ جو موت کا وقت ہوتا ہے تو جان جب نکلتی ہے، کھینچ کر نکالی جاتی ہے تو اس کو بھی حالت نزع کہا جاتا ہے، تو یہی وہی والا لفظ ہے یہاں پر۔ ونزع اور ہم نکال ڈالیں گے، ونزعنا نا سے مراد ہم، اور نزع وہی نزع نکالنا، ہم نکال ڈالیں گے، ما فی صدورہم ما جو، فی صدورہم فی میں، صدوری سینوں، ہم ان کے یعنی ان کے سینوں میں جو کچھ ہوگا ہم نکال ڈالیں گے۔ یہ کن کی بات چل رہی ہے؟ جنت والوں کی بات چل رہی ہے کہ ہم ان کے سینوں میں سے نکال ڈالیں گے، من غل، من سے، غل کینہ، غل کہتے ہیں کینہ کو، یعنی کسی کے بارے میں برا کوئی خیال آپ کے ذہن میں ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو وہ غل ہے۔ تو من غل یعنی کوئی بھی کسی بھی طرح کا اگر کوئی کینہ ہوگا تو ہم اس کو ان کے سینوں سے نکال دیں گے۔ تجری اور آگے دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم من سے، تحتی نیچے، ہم ان سے ان کے، یعنی جہاں پر وہ رہیں گے ان کے نیچے کیا بہتا ہوگا؟ بہتی ہوں گی الانہار، نہریں۔ وقالو اور وہ سب کہیں گے، الحمدللہ، الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
الذی جس نے ہدانا ہمیں ہدایت دی، لہٰذا اس چیز کی یا اس کی، وما اور نہ، کننا ہم تھے، لنہتدی لی کہ نہتدی ہم ہدایت پاتے، یعنی ہم تو خود ہدایت نہیں پا سکتے تھے، لولا اگر نہ، ان یہ کہ ہدانا ہدایت دیتا ہمیں اللہ، لولا ان ہدان اللہ اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت نہ پا سکتے۔ لقد جاءت، لقد یہ لام تاکید ہے، تاکید کے لیے، سٹریس دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قد یہ بھی تاکید کا لفظ ہے، تو یعنی ڈبل سٹریس ہے، یہاں پر ڈبل تاکید کی گئی ہے یہاں پر۔ لقد یعنی یقیناً، بلا شبہ، جاءت آئے، رسول ربنا، رسول رسول کی جمع ہے، ربنا ہمارے رب کے، یعنی ہمارے رب کے بھیجے ہوئے جو رسول تھے وہ ہمارے پاس آئے یقیناً، بالحق کی حق کے ساتھ۔ ونودو اور وہ سب، نودو ندا دینا، آواز دینے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہی ہے یہاں پر۔ ونودو اور وہ سب آواز دیے جائیں گے، یعنی ان سب لوگوں کو، ان جنتیوں کو، ایمان والوں کو آواز دی جائے گی، تلکمو، ان یہ کہ، تلکم یعنی یہ ہے تم سب کے لیے، الجنہ جنت، یعنی یہ ہے تم سب کے حوالے سے جس کا ذکر تھا، یہ وہ جنت ہے۔ اورثتموہا اور آگے یہ اہم ایک لفظ بولا جا رہا ہے، اورثتموہا، اورث یعنی وارث بنائے گئے ہو، تم سب، ہا اس کے یعنی تم سب اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما اس وجہ سے جو، تم سب تھے، تعملون عمل کرتے، یعنی اس عمل کی وجہ سے، عمل کی بنا پر تم سب اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ تو یہ ہم نے دو آیات آپ کے سامنے تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت اصل میں کیا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو شروع کیا ہے اس آیت کو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ایک تو یہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو موضوع، جو درس ہم نے یہاں پر پچھلی آیات ذکر کی تھی، ہم نے جو پڑھی تھی، ان میں ہم نے یہ بات غور کی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر ظالموں کا، مشرکوں کا، کافروں کا تذکرہ کیا، اور ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کو جو سزائیں، ان کو مجرم کہا، ان کو ظالم کہا، ان کی سزا اللہ رب العزت نے ذکر کی، ان کا بدلہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو آج اس کے بعد اللہ رب العزت اب یہاں سے ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ایمان والوں کے حوالے سے کیا فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پر ایمان والوں کو خالی صرف ایمان کا تذکرہ نہیں کیا ہے، صرف ان کو ایمان والا کہہ کر نہیں بلایا ہے، یا صرف ان کو خوشخبری نہیں دی جا رہی ہے کہ جو صرف ایمان لے کے آئے، صرف زبان سے لا الہ صرف کہہ دیا، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کن کی بات چل رہی ہے، جو ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات، اور ساتھ ہی ساتھ اس ایمان کے انہوں نے عمل صالح بھی کیا۔ اور اصل میں تو ایمان کی جو نشانی ہے، جو ظاہر ہے، اس کا اظہار وہ انسان کے عمل صالح ہی سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یا کسی چیز پر، کسی شخص پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے یقین کا اظہار کرنے کے لیے اس کو ظاہر ہے کچھ عمل کے ساتھ ثبوت بھی دینا پڑے گا، اس محبت کا عمل کے ساتھ ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں پر اور قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایمان کے لیے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح یہ بھی بہت اہم ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ایمان لائے، عمل صالح نہ کرے، یا اسی طرح صرف عمل صالح کرے لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو، جیسے بہت سے غیر مسلم ہیں، بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت سی NGOs کو چلاتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں، تو دونوں میں سے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی ایک کی کمی ہے تو پھر معاملہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان اور اس کے عمل صالح کی بات کی گئی ہے، اور جیسے ہی اللہ رب العزت نے عمل صالح کی بات کی تو بہت سے لوگ یہ اصل میں سمجھتے ہیں کہ یار یہ عمل صالح یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت نے اتنا دین جو ہے وہ دین کے اندر یہ احکامات نازل کیے ہیں، اور خود ہی اپنے پاس سے ہی اس دین کو مشکل جان لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دین مشکل نہیں ہے، آپ ان سے پوچھنے جو کرتے ہیں، جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، عمل پیرا ہیں، جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے لیے تو اس کو اس عمل کے اندر مزہ آتا ہے، وہ تو اس عمل سے خوشی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے تابعداری کے بعد وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی تابعداری کی ہے، اس کی فرما برداری کی ہے، اس کے کسی حکم کے اوپر عمل کیا ہے۔ لیکن جو بہانے باز لوگ ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اصل میں انہی کو کہہ لیں کہ جواب یہاں پر دیا ہے، کیا فرمایا، اور اسی لیے اس کو
یہ جو آگے آ رہا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کو مفسرین نے جملہ معترضہ وہ ذکر کیا ہے کہ کیونکہ آگے دیکھیں کیا بات ہو رہی تھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آگے آخر میں کیا ہے اولئک اصحاب الجنہ، کہ وہ لوگ جو نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ لیکن درمیان میں یہ ایک بات کر دی لا نکلف نفسا الا وسعها، تو یہ اصل میں کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے، کسی شخص کو ہم اس کی طاقت سے بڑھ کر ہم تکلیف نہیں دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اگر ایمان والوں پر، مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اگر یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں معراج کی رات کی جو مشہور معروف حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے تو 50 نمازیں فرض کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو تخصیص کر کے ہماری امت کے لیے 5 نمازیں کر دیا، لیکن ثواب 50 کا ملتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہماری یعنی وسعت سے زیادہ ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیا ہے، صرف 5 نمازوں کا حکم ہے، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ تو اسی طرح پچھلی قوموں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے روزے وہ کئی مہینوں کے روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے صرف گنتی کے چند دن، یہ 1 مہینہ رمضان کا روزے کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر پورے دین کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرائی ہیں تو چند چیزیں زیادہ تر حلال ٹھہرائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ، کہ جتنی وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہے اس سے زیادہ اللہ نے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے، اس کی طاقت کے مطابق ہی اصل میں ڈالا ہے۔ تو اس وجہ سے اس حوالے سے مفسر لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام فرض کیے ہیں وہ انسان کی وسعت اور طاقت سے زیادہ نہیں ہے، اسی لیے تو آگے جنت کا ذکر ہے اولئک اصحاب الجنہ۔ بات تو یہ چل رہی تھی کہ جس نے ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیے یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، لیکن ساتھ ہی درمیان میں یہ بھی بات کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت میں جانا اور ان اعمال کو کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے آسان نہیں بتا دی کہ نہیں یہ ممکن ہے، یہ کوئی مشقت اور مشکل والا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو اس کے برداشت سے زیادہ کوئی کام دیا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں کی ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ لینے والوں میں سے ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے تو کسی کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ہی نہیں ڈالا ہے، یعنی یہ نہیں کہا، ورنہ اللہ رب العزت کہتا کہ جناب ہر شخص جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اتنی جناب، اور وہ زکوٰۃ بھی دیکھیے کتنی ہے، 100 اللہ رب العزت دیتا ہے اور اس میں سے صرف 2.5 وہ دیا بھی کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت نے مثال لے لے کہ 100 ریال آپ کو دیے ہیں تو اس میں سے اللہ رب العزت نے صرف زکوٰۃ کے لیے 2.5 اس میں سے نکالنے کو کہا ہے۔ اچھا وہ بھی 2.5 جو ہے 2.5 اللہ کو نہیں چاہیے، کیا ہم اللہ کو کہیں دے کے آتے ہیں؟ اللہ کو تو نہیں چاہیے، وہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو، اپنے ہی ارد گرد ماحول کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں انہی کے اندر تقسیم کرتے ہیں، بلکہ خود اللہ یعنی احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے، بلکہ خود قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 177 میں اس کی وضاحت کی ہے کہ سب سے پہلے جو صدقہ اور اس آپ کے جو آپ کی کہہ لیں کہ اس طرح کا حق جس کا بنتا ہے آپ کے اوپر، وہ کون ہے؟ جو آپ کا رشتہ دار ہے، جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کا سب سے پہلے حق بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے وسعت کے اندر رہ کر یعنی 100 آپ کو دیے، صرف اس میں سے 2.5 کہا کہ اس کو لوٹا دو، ان لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دو کہ جو ضرورت مند ہے اور جو آپ ہی کے اندر سے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت یقیناً کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے والے نہیں ہیں۔ یہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی شریعت متعین فرمائی ہے، جتنے احکامات فرض کیے ہیں، وہ سب انسان کی وسعت اور طاقت سے زیادہ نہیں ہے، وہ اس کے اندر اندر ہی ہیں۔ انسان کے لیے ان کا کرنا بالکل مشکل نہیں ہے، بلکہ سب اس کی وسعت کے مطابق ہیں کہ ان کا کرنا اس کے لیے آسان ہے، نیز وہ اتنے ہی بجا لانے فرض ہیں جتنی انسان میں طاقت ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف طاقت کے اندر اندر جو ہے وہ احکامات کو ذکر کیا ہے، جیسے میں نے مثال زکوٰۃ کی دی، اس طرح ایک اور مثال لے لیں، وہ ہے روزے کی، کہ روزے میں اللہ رب العزت نے جو طاقت رکھتا ہے اسی کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے خود سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ سفر میں ہوں یا پھر آپ بیمار ہوں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اس حالت میں کیا آپ نے کرنا ہے، اس کی گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر دینی، یعنی سفر میں آپ نکلے، سفر میں مشقت ہے، اسی طرح اگر آپ بیمار ہو گئے رمضان کے اندر تو مشقت ہے، اس کے اندر آپ نے دوائی لینی ہے، آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی ہے، تو اللہ رب العزت نے آسانی والا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اس کے بعد جب رمضان ختم ہو جائے، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے، صحت یابی ہو جاتی ہے، اس وقت آپ اس کو کر لیں، جب بھی سفر سے واپس آ جاتے ہیں، تکلیف دور ہو گئی تو اس وقت ان روزوں کو گنتی پوری کر لیں، اور یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو صحت یاب ہو گئے، اگر کوئی شخص صحت یاب ہوتا ہی نہیں ہے
تو اللہ نے اس کے اوپر بھی مشقت نہیں ڈالی ہے، بلکہ کہا کہ تمہارے لیے تو اب پھر روزے ہیں ہی نہیں، وہ شخص فدیہ دے دے، ففدیۃ طعام مسکین، تو اس کے لیے کیا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ صرف فدیہ ہی دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے پورا دین جو ہے وہ وسعت والا بنایا ہے، اس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچ جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس میں سے اتنا بجا لاؤ جتنا تم میں طاقت ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو پسند کیا ہے، اللہ کے نبی کثرت سے مسواک کرتے تھے، اس کے اندر انہوں نے فضائل اس کے بتائے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں۔ اسی طرح آپ کو اگر صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے تو یہ نہیں کہ آپ سب کچھ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور چاہے وہ ایک کھجور کی چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہی دے کر اپنے آپ کو بچا لو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہا کہ یہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی دے کے آپ صدقہ کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کی وسعت اتنی ہی ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو آپ جتنی آپ کی وسعت ہے اتنا ہی اس کو آپ اپنی طاقت کے مطابق اس عمل کے اس حکم کے اوپر بجا لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے تو اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اپنی وسعت سے زیادہ نہ کریں۔ بلکہ اسلام میں تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بالکل وسط کے انداز میں، یعنی نہ ہی اتنا انسان بخیل ہو جائے کہ اپنی جیب کے اندر سے کوئی ہاتھ ڈال کے کچھ پیسہ نکالے ہی نہ، اور نہ ہی انسان اتنا زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنے والا بن جائے کہ بعد میں خود مانگتا پھرے لوگوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اور ہماری شریعت نے بالکل ایک درمیانہ راستہ بتایا ہے، اور جو شریعت نے ہمارے اوپر فرض کی ہے وہ تو ویسے ہی ایسی ہیں کہ جس کے اندر وسعت ہے، جس کے اندر کوئی تنگی والی بات ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، کس وجہ سے؟ اپنے اسی ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ عمل صالح کرنا کوئی مشقت والا کام نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ یہ کر لیں گے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ اصل میں لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، یہی جنت کے ساتھی ہیں، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے، ہم فیہا خالدون، جنت میں ایک دفعہ ان کی انٹری ہو گئی تو وہاں سے کوئی ایگزٹ نہیں ہے، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، نہ کوئی باہر آنا چاہے گا اور نہ ہی کوئی باہر آئے گا۔ وَنَزَعْنَا فِي صُدُورِهِمْ، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں سے ہر طرح کا کینہ، ہر طرح کا جو کینہ ہے اس کو نکال لیں گے۔ تو یہاں پر ان جنتیوں کی بات دوبارہ پھر یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انسان جب جنت میں چلا جائے گا تو بعض اوقات ایسا ہے کہ جنت میں سب لوگ ساتھی مل جائیں گے وہاں پر، اور وہاں پر بعض ایسے لوگ بھی مل جائیں گے ایک دوسرے کو ویسے پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کچھ کینہ تھا، کچھ تنگی تھی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی طبیعتوں کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق بعض مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھ دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ غلط فہمی کی وجہ سے، شبہات کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کے بہکا دینے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کی بجائے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہاں پر تو کہ اکٹھے ہو گئے، اب وہاں پر اکٹھے ہو کے کس طرح سے رہیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر سب سے پہلا کام جو کرنا ہے کیا کہ ہم وہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں سے کینے کو نکال لیں گے۔ ان کے دلوں کے اندر اگر ایک دوسرے کے لیے کوئی اختلاف موجود تھا، کوئی رنج موجود تھا، کوئی بغض موجود تھا، تو اللہ رب العزت اس کو پاک کر دیں گے۔ یعنی وہاں پر جب جنت میں جائیں گے تو جنتی ان کے دل بالکل پاک صاف جو ہیں وہ شیشے کی طرح چمکنے والے دل ہوں گے، اور تاکہ وہاں پر جائیں تو ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، اور ایک دوسرے سے بغض اور اختلاف نہ کریں۔ یہ چیزیں صرف دنیا میں رہنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہے، اور جنت والوں کے دلوں کو بھی اس سے پاک کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل جنت کے اوصاف میں ایک لمبی حدیث کے تناظر میں وہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل، یعنی جو جنتی ہیں، ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ یعنی جنتیوں کے دل ایسے نہیں ہوں گے کہ جیسے مختلف لوگوں کے دل ہوتے ہیں کہ کسی کا دل کچھ اور کرتا ہے، کسی کا دل کچھ اور چاہتا ہے، اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مختلف چاہتے ہوں تو مختلف اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ جیسے کسی ایک آدمی کا دل آپس میں تو اختلاف نہیں کرے گا نا، یعنی وہ دل ہی ایک ہے، ایک ہی جیسا سوچتا ہے، ایک ہی جیسی محبت کرتا ہے، آپس میں ایک ہی جیسی الفت ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی وہاں پر اختلاف بچا ہی نہیں، ایک دل کی طرح ہوں گے۔
نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ ہی باہمی بغض ہوگا، ان کے دلوں کے اندر آپس میں بغض بچے گا ہی نہیں، یعنی وہ ان کے سب کے دل جو ہے ایک ہی طرح، آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے آج کمپیوٹر کی زبان میں ہم کہیں تو بٹن ریسیٹ کا دبا دیں، فیکٹری ریسیٹ کر دیں تو کیا ہوگا، اصل کے اوپر سب چیزیں چلی جائیں گے، بالکل کلین، پاک اینڈ پیور، سب کچھ صاف ستھرا وہاں پر نکھر کر باہر آ جائے گا۔ اس طرح دنیا میں اگر ان کے درمیان کوئی بغض تھا تو وہ صاف ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، پہلے یہ کام ہوگا کہ ان کو صاف کیا جائے اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، یعنی ابھی کیا ہوا ہے کہ مومن اس جہنم سے بچ گئے، یہ اعلان ہو گیا کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جہنم میں انہوں نے نہیں جانا ہے، یہ پتہ چل گیا ہے۔ اب وہ جنت اور آگ، جنت کے پاس جب آئے ہیں، جنت اور آگ کے درمیان میں ایک پل اللہ نے رکھا ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، پل صراط ہے، تو جنت اور آگ کے درمیان میں نیچے آگ ہے اور آگے جنت ہے، اور وہاں پر مومنوں کو روک لیا جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے جو دنیا میں ان سے ہوئیں، یعنی ایک دوسرے سے جو بدلہ لینا ہے وہیں پہ لے لیں گے، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ یعنی ایک کام تو یہ ہوا کہ یہیں پر اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات تھے یہیں پر ان کا حل ہو گیا، جنت میں جانے سے پہلے ہی حل ہو گیا۔ اور دوسرا یہاں پر اس آیت کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان جنتیوں کے دلوں سے اس کینے ہی کو نکال دیں گے، اور جیسے کہ اوپر حدیث کے اندر بھی آ گیا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں بچے گا۔ اور یہ جو سینوں کے اندر جو کینہ ہے، یہ جو بغض ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے تاریخ کے کچھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایسے ابواب بھی آتے ہیں، تاریخ کی کچھ ایسی واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، صحابہ کرام کی آپسی جنگیں ہمارے سامنے آتی ہیں جنہیں مشاجرات الصحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کے آپسی جو اختلافات ہیں، اور آج بعض جو کم علم لوگ ہیں، کم اور جو جن کی اچھی سمجھ نہیں ہے، وہ دین کے اندر اور صحابہ کرام کے اندر کے یہ جو اختلافات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں محفلوں کے اندر اور ان کو اچھالتے ہیں، ان کے ذریعے سے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے حوالے سے ایک برا خیال اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، جسے ہمیں بچنا چاہیے۔ خیر، ہم جو جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس میں اب ان صحابہ کرام کو بھی فٹ کر لیں تو غور کریں کہ حالات کیسے ہونے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے جو سینوں کے اندر اور اسی طرح تابعین نظام کی جو باہمی رنجشیں تھیں، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں، کیونکہ یہ بھی سب الحمدللہ، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے بشارتیں دے رکھی ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے جھانک کے دے رکھا ہے، جن کے ایمان کی اللہ رب العزت گواہیاں اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دے چکا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جب لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اس آیت کو ان کے اوپر فٹ کریں تو جو دنیا میں ان کے درمیان میں اگر کوئی غلط فہمیاں تھیں، اگر ان کے درمیان میں کچھ سیاسی یعنی لحاظ سے کوئی اگر رنجشیں پیدا ہو گئیں، آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، یا کوئی اور جو وجوہات ہو سکتی ہیں، اگر کسی وجہ سے ان کے آپس میں کوئی دل کے اندر رنجش، کوئی دل کے اندر کوئی ایسا بغض یا باہمی اختلاف موجود تھا، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سب اللہ رب العزت پاک صاف کر دے گا، کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے بھی اور جنت میں جا کر بھی ان کے دلوں کو اس طرح سے صاف کر دیا جائے گا کہ اس میں کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کے دلوں کو کینے سے، حسد سے، بغض سے، اختلافات سے پاک کر دے گا۔ تو اب اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اس دنیا کے اندر، ایک تو یہ کہ ہمارا ویسی صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے اوپر بات کریں، کیونکہ وہ لوگ اپنے زمانے کو بہتر جانتے ہیں کہ کس اعتبار سے اس زمانے کو وہ پا رہے تھے، کس طرح سے ان کی لڑائیاں اور ان کے آپسی اختلافات کیسے تھے، کن حالات میں تھے، اور ان حالات میں ہر ایک کے پاس اپنے پاس کوئی ایک دلیل تھی، یا اس کے اندر بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف وہ لوگوں کے ابھارنے کے اوپر ابھر آئے اور ان کو صحیح حقیقت کا علم ہی نہیں تھا، اور کئی وجوہات اس کے پیچھے سیاسی وجوہات اور کئی طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو خیر، اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سب صحابہ کرام کو بھی اور یہ تابعین اور یہ جو سارے لوگ اگر ان آپس میں اختلافات جہاں پر کر بیٹھے تھے تو اللہ رب العزت جب قیامت والے دن ان کو جنت میں داخل کرنے والا ہے تو وہ کینے سے انشاءاللہ پاک ہونے والے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ایک اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی وہاں پر مروی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ انشاءاللہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ یعنی اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت صاف کر دے گا۔
یعنی اس دنیا میں یہ جو سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہماری ایک دوسرے کے خلاف کوئی اختلافات پیدا ہوئے بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا، یعنی امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو بھی اسی طرح صاف کر دے گا جیسے اللہ نے فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت حق فرمانے والا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا۔ اب یہ جنتیوں کے حوالے سے آگے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو جنتی ہیں، یہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، کینے سے ان کے دل پاک ہو گئے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ کیا کہیں گے؟ تو جنت میں داخل ہو کر یہ اس اتنی بڑی نعمت کے اوپر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کی تعریف اور شکر کے الفاظ ذکر کریں گے۔ یہ جو الحمد ہے، اس لفظ کے اندر دونوں ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں کثیر تعداد میں تعریف بھی ہے، ہر طرح کی تعریف بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر شکر کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ ہر طرح کا شکر بھی اور تعریف بھی اللہ ہی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ تعریف بعض اوقات دو طرح کی ہوتی ہے۔ تعریف بعض اوقات انسان کسی کے خوف سے، کسی کی خوشامد میں بھی تعریف کرتا ہے، لیکن یہ الحمد یہ وہ تعریف ہے کہ جس کے اندر خوشامد نہیں ہے، جس کے اندر کسی کا خوف اور دبدبا نہیں، بلکہ یہ خالص اللہ کی محبت اور اس کے شکر کی انداز کے اندر یہ تعریف کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سب لوگ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے الحمدللہ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ کس چیز کے اوپر یہ تعریف کر رہے ہیں؟ کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ الذی ہدانا لہذا، یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق ہوئی، جس کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ یہ ہدایت یعنی یہ وہ سیدھا راستہ، اور یہ ہدایت جس نے ہمیں دین پر چلنا سکھایا، اور یہ ہدایت جس نے ہمیں پورا دین سمجھایا اور ہمیں آج یہ جنت میں لے کر آ گئی ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ ہدایت والی بات ہے، اور اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور عمل صالح بھی کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ جو آسان کر دیا تھا ان اعمال کو کرنا، تو اس سب کے لیے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر انہیں قبولیت کی اللہ رب العزت نے۔ پھر ایک تو یہ کہ عمل کا شرف بخشا، اور دوسرا یہ کہ عمل کرنے کے بعد اس کو قبول بھی کیا، کیونکہ کتنے ہی عمل کرنے والے ایسے ہیں کہ سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ عبادات اور اعمال کر کر کے نصب ہو گئے ہوں گے، گڑ گئے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تھک گئے ہیں عبادتیں کر کر کے، لیکن اللہ رب العزت ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی عبادتوں کو، ان کی نمازوں کو، ان کے صدقوں کو ان کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ یہ ہم سنتے رہتے ہیں احادیث اور قرآن و سنت میں یہ بات بڑی واضح طور پر آئی ہے کہ کتنے ہی قاری ہیں جن کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ تو نے تو یہ لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے کیا تھا، کتنے ہی شہیدوں کو یہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ تو نے تو یہ اپنے آپ کو شہید اور بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، یہ کہلوانے کے لیے تم نے شہادت حاصل کی تھی، اور اس طرح سے کتنے ہی لوگوں کے اعمال کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو توفیق دی عمل صالح کی، اور پھر اس کو قبول بھی فرما لیا۔ سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے ابراہیم اور اسماعیل اللہ رب العزت کا پہلا گھر تعمیر کرتے ہیں، خانہ کعبہ، اس کو تعمیر کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں، یعنی صرف عمل کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی امید اور دعا کرنا بھی جو ہے یہ بھی اصل میں ایک ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر قبول کر لے، اگر یہ شرف اللہ بخش دے، اس کو قبول کر لے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی، اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جنتی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پہنچ نہ پاتے، تو یہ اصل میں ان کے خیالات کا اظہار ہے یہاں پر کہ اس طرح سے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پھر یہ ہدایت حاصل کر ہی نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بہت بڑی یہاں پر بات ہے، یعنی یہ سیلف میڈ جو لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علم کی وجہ سے ہمیں سب ملا ہے، اور میرا جناب بڑا علم ہے، میرا بڑا مطالعہ ہے، اور جناب میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، تو یہ ان کو اصل میں یہاں پر جواب ہے وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم خود ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی سائنسدانوں کی جماعت ہے کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتی ہے، یعنی حالانکہ وہ کائنات کے رازوں کو جانتے ہیں، کائنات کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، یہ خود تو پیدا ہو نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہدایت کیونکہ اللہ نے ان کو نہیں دی ہے، لہٰذا وہ ہدایت پہ نہیں آ پائے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیاں ہدایت کے اوپر، اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیاں ہدایت کے اوپر لکھ دے، اور ہم سب کی موت جو ہے وہ ہدایت ہی کے اوپر ہو۔ اللہ رب العزت سے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی
یہ کہنے کا موقع نصیب فرمائے کہ ہم بھی جنت میں جائیں اور ہم بھی اللہ رب العزت کا شکر اور تعریف بجا لائیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف ہر چیز کو منسوب کیا جائے، اللہ رب العزت ہی کو ہر چیز کا کارساز سمجھا جائے کہ یہ اللہ نے اصل میں ہمیں ہدایت دی ہے۔ اس کے اندر بھی توحید کا اظہار ہے کہ خود اپنے آپ کو یا کسی اور کو یا کسی بزرگ کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے کہ فلاں بندے نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا، اگر فلاں میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ نہیں، ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف ہے، اور خصوصاً ہدایت یہ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ بھی نہیں دے سکتے ہیں، اگر آپ ہدایت دے سکتے ہوتے تو اپنے چچا کو ہدایت دے لیتے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے یعنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی توفیق دی، لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلا، یہ ہدایت ہم تک پہنچی کیسی، کہ یقیناً ہمارے پاس اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو ہیں وہ آئے اور وہ حق لے کر آئے تھے۔ یعنی انہوں نے یہاں پر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاس جو میسج تھا، یعنی جو کتابیں ہیں اور ان کے جو فرامین ہیں جو حدیث کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا بھی اظہار یہاں پر کیا ہے کہ ہاں انہوں نے ہم تک یہ حق بات جو ہے، یہ دین حق جو ہے وہ پہنچا دیا، اور لہٰذا ان کا بھی ذکر انہوں نے یہاں پر فرما دیا کہ ان لوگوں نے ہم تک یہ بات جو تو نے جن کو بھیجا تھا ہم تک، ہاں وہ ہم تک پہنچے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ حق کے ساتھ ہم تک آئے تھے، وہ جو لے کر آئے تھے، وہ جو میسج لے کر آئے تھے وہ حق میسج تھا، وہ اللہ کی طرف سے میسج تھا۔ اور فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور اب وہ سب آواز دیے جائیں گے کہ یہ ہے جنت۔ اب یہ آواز کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ جس کا تمہیں وعدہ دنیا کے اندر کیا جاتا تھا، یہ قرآن جب تم پڑھتے تھے وہ حق کی بات جس کی بات کی گئی ہے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ جو حق یہ رسول لے کر آئے تھے، جو بات یہ جو وعدے رسول اس دنیا کے اندر کر کے گئے ہیں کہ اگر یہ اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے تو جنت ملنے والی ہے، تو آج ان کو آواز دے کر بلایا جائے گا، آواز دے کر پکار کر یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور آگے فرمایا اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ بہت بڑی بات یہاں پر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر وراثت کی بات کی گئی ہے کہ تم وارث بنائے گئے ہو اس جنت کے، تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اور یہاں پر لفظ بما کہا گیا ہے، کس وجہ سے تم وارث بنائے گئے ہو، کنتم تعملون، کہ تم سب عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے مفسر لکھتے ہیں کہ یہ با جو ہے بائے سببیہ ہے۔ با جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک با ہوتا ہے سبب کا، یعنی جس میں سبب بتایا جاتا ہے، اور ایک با ہوتا ہے جس میں عوض بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے عوض میں تمہیں یہ وارث بنایا گیا ہے، یا فلاں کے عوض میں تمہیں یہ جنت دی گئی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ فلاں کے عوض میں یا فلاں کے سبب سے تمہیں یہ چیز ملی ہے۔ تو یہ مفسر کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بیما ہے اس کا جو با ہے یہ عوض والا با نہیں ہے، یہ عوض والا با ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ بائے سببیہ ہے۔ کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یہ جنت میرے فضل سے تمہیں ملی ہے، یہ یعنی کس وجہ سے ملی ہے؟ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ کسی کی قیمت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے عملوں کی قیمت نہیں ہے، تمہارے عملے اتنے جوگے نہیں ہیں کہ اگر ان کو تولا جائے تو اس سے جنت مل سکے۔ انسان کے اعمال پوری زندگی کے اگر ملا لیں نا، 60 سال کی زندگی یا 1000 سال کی زندگی ملا لیں، اور اس کے اندر انسان ساری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہے، اس سب کے اعمال کو ملا لیں، تو یہ سب اعمال جنت کے حصول کا عوض نہیں ہے، یہ اس کا معاوضہ نہیں ہے، یہ اس کی پیمنٹ نہیں ہے کہ یہ ہم نے اتنا کیش اکٹھا کر لیا یا اتنے ریوارڈ پوائنٹس اکٹھے کر لیے ہیں کہ اب اتنے ریوارڈ پوائنٹس ہوں تو اس کے بعد جنت آپ کو مل جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس کا بدل نہیں ہے، یعنی عوض کہتے ہیں اس کے بدل نہیں ہے، یہ اس کا معاوضہ نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا معاوضہ بالکل بھی جنت نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال اس کا سبب ضرور ہیں، سبب ہیں، یعنی اس کو بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سبب ہیں، اصل میں یہ اس کا معاوضہ نہیں ہے۔ یعنی سبب سے کیا مراد؟ کہ اصل میں یہ اگر ہم عمل کرتے ہی نہ تو تب جنت نہ ملتی، عمل کرنے ہیں، آپ عمل کریں ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، نمازیں پڑھیں چاہے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، روزے رکھیں جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح، یعنی رکھنے کی کوشش کریں جو دین کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری پوری کوشش کے باوجود یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اندر ہم نے کہیں ریاکاری تو نہیں کی ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی ہے، یقیناً ہم اس کے اوپر تسلی سے جواب نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے یہ تمام اعمال، ہاں اعمال کو پیش ہم ضرور کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال یہ ہم تمہاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے رب یہ ٹوٹے پھوٹے روزے، یہ ٹوٹے پھوٹے ذکر اذکار، یہ نمازیں ہم تمہاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں،
इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो ये असल में ये एक पेशी है, ये एक पेश करना है, और ये जब हम पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से हमें जन्नत अता करता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दे, ये जनाब ये मैंने कैश इतना इकट्ठा कर लिया है, ये ले लो और इसके बदले में जन्नत दे दो। क्यों? क्योंकि हम कुरान करीम ही के अंदर पढ़ते हैं कि जब ये लोग जो हैं, जो कुफार हैं, ये जो दोज़ख में जाने वाले हैं, ये उस दिन कहेंगे कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है और ये दुनिया जो है ये सारी आज बदले के अंदर मुझसे ले ली जाए और मुझे इस जहन्नुम की आग से निकाल लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद उनको जहन्नुम से नहीं निकाला जाएगा। यानी कि ये सब उसका बदला नहीं हो सकते। चाहे पूरी दुनिया की हर चीज़ इंसान अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, लेकिन उसके बावजूद इंसान जन्नत को खरीद नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इस लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए से आप अनलिमिटेड एसेट्स कैसे खरीद सकते हैं? ये तो आज का एक फाइनेंस समझने वाला शख्स जो है वो बड़े आराम से इसका हिसाब लगा सकता है। जिसको जमा तफरीक आती है बड़ी आसानी से इस बात को समझ जाएगा कि इस दुनिया के अंदर जो हमारे किए कराए आमाल हैं, ये कैसे किसी क़यामत वाले दिन जो इतनी अनलिमिटेड किस्म की लाइफ, जो जन्नत और जन्नत की अनलिमिटेड नेमतें हैं, उनका बदला कैसे हो सकते हैं। ये बदला नहीं है, ये असल में एक सबब है। हाँ, हम कुछ ना कुछ तो पेश करें, टोकन मनी जैसे कह सकते हैं ना, आप कुछ तो पेश करें। और ये कैसे होता है, यानी इसको एक और मिसाल से समझ लें कि बाज़ होता है ना कि आप इम्तिहान तो दें, इम्तिहान तो दें ना, आप इम्तिहान दें, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख के आएँ, आगे फिर जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर वो आपको रिलैक्स किस्म के मार्क्स देकर आपको पास कर दे, ये उसकी मर्जी के ऊपर। हाँ, अगर आप पेपर ही नहीं देने जाते, अगर आप पेपर देते ही नहीं हैं, तो फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने तो पेपर ही नहीं दिया है, आपने एडमिशन ही नहीं लिया है, तो फिर आपको कामयाबी या नाकामी का क्या सवाल पैदा होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो लिहाजा ये सिर्फ क्या है, ये एक एडमिशन वाली बात है। ये आमाल जो है, ये ईमान जो है, ये क्या है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस इम्तिहान के अंदर सिर्फ कह लें कि उसमें एनरोलमेंट वाली बात है कि हमने कुछ ना कुछ कोशिश है, हमें हमारे रब हमने की है, ये कुछ ना कुछ कोशिश तुम्हारी बारगाह में पेश करते हैं, इसको कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इसी तरह के अमाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से कबूल फरमाए। और इसके बाद ये भी कह दिया कि मेरास भी इसको कहा है, और मुफस्सिर ये भी लिखते हैं कि मेरास जो होती है वो किसी के इवज़ में नहीं मिलती है, वो किसी चीज़ का मुआवजा थोड़ी होती है कि इंसान कुछ दे के वारिस बन जाए। मसलन आज देखें, हमारे जो वारिस हैं, हमारी औलाद हमारी वारिस है, तो इस विरासत में आने के लिए क्या कुछ पे करके कोई शख्स वारिस बन सकता है? नहीं। तो एवज़ तो है ही नहीं। ये हमारे आमाल जो हैं ये हमें वारिस नहीं बना रहे हैं जन्नत के, बल्कि क्या चीज़ हमें जन्नत का वारिस बना रही है? ये हमारे आमाल इवज़ बन के नहीं, बल्कि सबब बन के ये जन्नत के हमें वारिस बना रहे हैं। हाँ, अगर आप ये करेंगे तो तब आप जन्नत के वारिस हैं। अगर तुम ईमान लाओगे, नेक अमाल करोगे, अपने मकदूर भर, खुद ही शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही कह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की वुसअत से ज़्यादा उसको तकलीफ नहीं देता है। हर शख्स का इम्तिहान उसको अल्लाह ने जो अता किया है सिर्फ उसी के ऊपर है। अगर किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबों रुपए अता किए हैं तो उसका इम्तिहान उतना ही मुश्किल है, और अगर किसी शख्स को कम पैसा अता किया है, कम मालो दौलत दिया है, तो उसका इम्तिहान उतना ही आसान है। उसी हिसाब से उसको इम्तिहान है जितने अल्लाह ने उसको अता किया है। तो हर एक के ऊपर उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान रखा है। तो खैर, किसी की वुसअत से ज़्यादा नहीं है। और विरासत जो है वो किसी के इवज़ में नहीं मिलती है, बल्कि वारिस बना जाता है। वारिस होने के लिए आप अगर नेक औलाद है और वो वारिस बन जाती है, अगर कोई शख्स ईमान ही छोड़ दे, अगर काफिर ही हो जाए, तो फिर कैसे वारिस बनेगी? तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर फरमाया कि नेक लोग, ईमान और अमल साले, इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विरासत करार उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, कि जो तुम अमल करते थे इस वजह से तुम वारिस बने हो। ये सबब है असल में तुम्हारी जन्नत के वारिस बनने का। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के वारिस बनने का सबब बयान कर दिया। और इस हवाले से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तुम में से किसी को उसका अमल जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं करेगा। तो लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? तो फरमाया, नहीं, मुझे भी नहीं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के नबी का अमल जो है वो जन्नत में नहीं लेके जा सकता है, मगर ये कि अल्लाह ताला मुझे अपने फजल और रहमत से ढांप ले। यानी हर एक को जन्नत में जाने के लिए अल्लाह का फजल और रहमत चाहिए कि जब तक वो नहीं ढांपती है कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता है, जैसा कि इस सही बुखारी की हदीस में हमने पढ़ा। तो इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह की रहमत इंसानी अमाल की बुनियाद पर होगी। यानी अल्लाह की रहमत जो है वो उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद इंसानी अमाल है। इंसान जैसे जैसे नेक अमल करेगा उस एतबार से वो अपने आप को अल्लाह इस जन्नत का वारिस बना लेगा कि वो उसका विरासत उसकी बन गई। हाँ, लेकिन आगे ये सब अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत के ऊपर है कि इंसान बस अमल करके अल्लाह की बारगाह में उनको छोड़ दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूल फरमाए।
اور کوشش یہ کرے کہ اعمال اس انداز میں کرے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں شریعت کے ذریعے سے واضح فرمائے ہیں کہ عمل کو کیسے کرنا ہے. یعنی اس کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ اصل میں رحمت کا سبب بن رہے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کس کے اوپر ہوگی؟ جو عمل صالح کرنے والا ہے. تو یہ عمل صالح جو ہیں، اعمال صالحہ، یہ اس کی رحمت کا سبب بننے والے ہیں. ہاں، یہ اس کا عوض نہیں بننے والے ہیں. تو یہ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرمایا. تو جنتیوں کا دوزخیوں سے یہاں پر اگلی آیت کے اندر مکالمہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. اور اسی حوالے سے اس کے تحت آئے گی ایک اور بات کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے ان جہنمیوں کے اوپر اور ان کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ لعنت کیوں اصل میں ان پر کی گئی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے وَنَادَا، اور آواز دیں گے، ندا دیں گے، اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو، دوزخ والوں کو، ان، یہ کہ قد، واقعی یعنی یقیناً، وجدنا، ہم نے پایا ہے، ما وعدنا، ما جو، وعدنا وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے. یعنی جنت والے جہنمیوں کو بلا کر ان کو آواز دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ واقعی ہم نے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے اس کو پا لیا ہے، حقاً، اس کو سچ پایا ہے. یعنی وہ جو وعدہ تھا وہ سچا ہم نے اس کو پایا ہے. فہل وجدتم، فہل تو کیا، وجدتم تم نے بھی پایا ہے، ما وعد ربکم، ما وعد جو وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حقاً سچ، یعنی تمہارے رب نے جو تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا ہے؟ یعنی آج تم جہنم کے اندر ہو تو تمہارے رب نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ایسے اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو کیا تم نے بھی اس کو سچ پایا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے جہنمی؟ قالوا نعم، تو وہ سب کہیں گے جہنمی نعم، ہاں. فاذن، تو ایک اذان کہتے ہیں آواز لگانے کو، تو ایک اعلان کرے گا، فاذن تو اعلان کرے گا، مؤذن ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان میں. یعنی یہ جنتی اور دوزخی جب یہ بات چیت کر رہے ہوں گے تو اس دوران ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان کے درمیان، ان، یہ کہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. الذین، وہ جو، یصدون، وہ سب روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. یعنی یہ سب کیا تھے؟ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا، اور یبغون، اور وہ تلاش کرتے تھے، وہ چاہتے تھے، یبغونہا، اس میں، یعنی اسی سبیل اللہ، یعنی اللہ کا جو راستہ ہے اس میں وہ تلاش کرتے تھے، عوجن، کجی، یعنی کمی کوتاہی، اس میں فالٹس جو ہیں وہ تلاش کیا کرتے تھے. وہم، اور وہ، بالآخرتی، آخرت کا یا آخرت کے ساتھ، کافرون، سب اس کا انکار کرنے والے تھے. یعنی آخرت کا تو وہ انکار ہی کرتے تھے. تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت ان کا ترجمہ رکھا. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یعنی وہاں پر آواز دیں گے جنتی، جنتیوں کی آواز دینے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو جنتی قیامت والے دن اصل میں، اب غور کریں، جنتی جنت کے اندر ہیں، جہنمی جہنم کے اندر ہیں. اب جنت اور جہنم جو ہے ان کے درمیان میں ایک فاصلہ ہے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ آج کی ٹیکنالوجی، غور کریں، یعنی اس کے اوپر کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ آج ہم نے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے خود دیکھ لیا ہے کہ جب انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں بیٹھا، امریکہ میں، انڈیا میں، دیکھیے یہاں پر یہ زوم کی میٹنگ آن کیے بیٹھے، تو اس کو سننے والے کوئی کہاں پر بیٹھا ہے، کوئی کسی جگہ پر بیٹھا ہے، دور دراز جگہوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی آواز کو دیکھ رہے، آواز کو سن رہے ہیں، حتیٰ کہ اسکرین کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی کی تصویر ہو تو ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری ٹیکنالوجی آج ہم جانتے ہیں. تو یہ غور کیجیے، انسان کی ایک بنائی ہوئی ایک گھٹیا سی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا یہ عالم ہے. تو اللہ رب العزت یہ سب آسان کر دیں گے، وہاں پر یہ سب ممکن ہوگا. یعنی اس کے اوپر کوئی سوال کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہوگا کیسے. تو یہ بالکل ممکن ہے. اللہ رب العزت کے لیے تو بہت ہی آسان ہے یہ سب کچھ کرنا. تو خیر، اللہ رب العزت یہ سہولت وہاں پر دے گا.
اور جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے بات کر سکیں گے. تو جنتی جہنمیوں کو وہاں پر بلائیں گے، ان کو پکاریں گے، ان سے بات کریں گے، اور کیا کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا ہے. اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا تھا. اب یہ جو ان کا سوال ہے نا، یہ اصل میں طنز ہے. یہ ان کو کہہ لیں ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے، اور ان کی ندامت اور ان کی شرمندگی کو بڑھانے کے لیے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے دل ٹھنڈے ہوں کہ یہ دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا، کہ یہ جنت کہاں سے آ گئی، دوزخ کہاں سے آ گئی، آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے، یہ آخرت کا تو انکار کرتے تھے. تو آج دیکھ لو، کیا تمہیں جو وعدہ کیا گیا تھا اس قرآن و سنت کے ذریعے سے، تو کیا وہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی اس کہہ لیں کہ غصے کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے ان سے یہ باتیں کہیں گے. اور اس کا ثبوت ہمیں سورۃ المطففین میں بھی ملتا ہے کہ سورۃ المطففین کے اندر اللہ رب العزت اس کے آخر میں یہ فرماتا ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ آج کے دن، یعنی وہ جو قیامت والا دن ہوگا، سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. یہ دیکھیں نا، دنیا میں تو کسی کے اوپر ہنسنا یہ دیکھیں منع ہے، لیکن قیامت والے دن کیونکہ یہ جو کفار تھے، یہ دنیا میں ان مومنوں پہ ہنستے تھے. کسی نے اگر سنت کے اندر آ کر داڑھی بڑھا لی، داڑھی رکھ لی ہے، تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے. اور اسی طرح کسی نے اگر ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ کسی عورت نے اگر اس نے اپنا حجاب اوڑھ لیا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو ڈھک لیا ہے، اللہ رب العزت نے جو اس کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، پردہ کر لیا ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے تانے مارے جاتے ہیں. تو آج یعنی کہ آج ایمان والے جو ہیں ان کی باری ہے بدلہ لینے کی. تو آج ایمان لانے والے کیا کہیں گے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج یہ جو ہے کافروں کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، ہنس رہے ہیں. اور عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، کیونکہ پچھلی آیتوں میں انہی سورۃ المطففین کے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، خود جناب صوفوں پہ لیٹ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، اتنی مشقت میں لگے، ہم تو مزے کر رہے ہیں، ہم تو فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو مزے کی زندگی میں، یہ ایوی مشقت میں مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں مسلمان. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس دن کیا ہوگا، یہ جو لوگ ہیں یہ تو جہنم میں جل رہے ہوں گے، لیکن جنتی علی الارائک ینظرون، آج کے دن وہ اصل میں ارائک کہتے ہیں، یہی اریکہ صوفے کو، جیسے آج کل کے زمانے میں عربی میں صوفے کو کہتے ہیں، یعنی بہترین مسندیں جو ہیں، بہترین جو جگہ بیٹھنے کی جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوں گے، ان جگہوں پر تختوں پر بیٹھ کر، مسندوں پر بیٹھ کر یہ نظارے کر رہے ہوں گے. ینظرون، وہ نظارے کر رہے ہوں گے. اور ان سے پھر آگے یہ بھی پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ کیا حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون، کہ آج وہ جو عمل کرتے تھے تم دنیا میں، آج کیا تمہیں وہ پورا بدلہ مل گیا ہے؟ کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ تو دنیا میں تو آپ بڑے کام کرتے تھے نا اپنی طرف سے، تو آج کیا اس کا بدلہ مل گیا ہے؟ تو بالکل ایسے ہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرک مقتولین سے بھی کہے تھے کہ بدر میں جو قتل ہوئے تھے کافر، تو ان کو قتل جب کر دیا گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کچھ بات چیت کی، جس کا ذکر صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر آتا ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کے متعلق حکم دیا. 24 سردار جن کو یعنی قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کے لیے حکم دیا، تو انہیں بدر کے ایک نہایت گندے کنویں میں پھینک دیا گیا. ان کی لاشیں جو ہے بدبودار، ان کو گندے کنویں میں ڈال دیا گیا. تو تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر اس کی طرف چلے، کنویں کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، یعنی ان گندے کنویں کے اندر پڑے ہوئے ان مردہ 24 جو سردار تھے ان کا نام لے کر اللہ کے نبی نے پکارنا شروع کیا. جیسے یہاں پر پکارنے کی بات آ رہی ہے نا کہ جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے، تو سیم اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے سردار ہیں، جنتی ہیں، وہ لوگوں کو پکار کر کیا کہیں گے کہ اے فلاں بن فلاں. اللہ کے نبی نے اس دن کہا بدر والے دن کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی؟ یعنی آج تو تمہیں پتہ چل گیا نا، مر گئے ہو، آج تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا تمہارا انجام کیا ہے، کہ کیا تمہیں آج یہ پسند ہے کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا سچا پا لیا، یعنی آج تو ہم نے جیت لیا. اللہ نے ہم سے نصرت اور جیت کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو اللہ نے تو ہماری مدد کی. ہم تو یہاں پر کھڑے ہیں، اور آج تم دیکھو اس گٹر کے اندر، اس گندے کنویں کے اندر پڑے ہو. تو کیا تم نے بھی جو وعدہ تمہارے رب نے کیا تھا سچا پا لیا ہے؟
یعنی جو اللہ نے جہنم کا تم سے وعدہ کیا ہے تو کیا تم نے اس کو سچا پا لیا ہے؟ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ایسے لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں جان ہی نہیں ہے، یعنی آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ وہ بات نہیں سن رہے ہو جو میں انہیں کہہ رہا ہوں، یعنی آج اللہ ان کو سنا رہا ہے، یعنی وہ بھی اس باتوں کو سن رہے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں زندگی دی، یعنی وہ کیسے سن رہے تھے کہ اللہ نے ان لاشوں کو یہ بات سنانے کے لیے زندگی دے دی، یہاں تک کہ انہیں آپ کی بات ڈانٹنے، ذلیل کرنے، انتقام اور حسرت و ندامت کے لیے سنوا دی۔ اللہ نے یہ باتیں اللہ کے نبی جو فرما رہے تھے ان کو سنوا دی تھی۔ تو لہٰذا یعنی یہ دیکھیے یہ بات جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت اس آیت میں آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ کون کہے گا؟ قیامت والے دن جب یہ بات ابھی ہو ہی رہی ہوگی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان میں مکالمہ چل ہی رہا ہوگا، تو اسی وقت ایک منادی، ندا دینے والا، وہ پکار کر کہے گا کہ ظالموں پر رب کی لعنت واقع ہو چکی ہے۔ تو ان لعنتیوں، یہ جو لعنتی ہیں یہ لعنتی کیوں ہیں، ان کو کیوں لعنت کی گئی ہے اس دن؟ تو اس حوالے سے اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ تو اگلی آیت میں ان کے اس لعنت کرنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان پر لعنت اصل میں کیوں پڑی ہے، اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر کیوں پڑی ہے۔ اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی پھٹکار کو، اللہ کی رحمت سے دوری کو، کہ اللہ نے اپنی رحمت ان سے دور کر دی، یہ رحمت سے دور ہو گئے ہیں، اللہ اب ان کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ظالم، یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ روکنے کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَاجًا۔ تو یہاں پر دونوں ہی باتوں کو ملا کے اگر ہم سمجھیں، یعنی دو باتیں یہاں پر یہ ذکر کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے اسی دین میں، اللہ کے اسی راستے میں، اس اسلام کے اندر وہ کمیاں بیشیاں، کجی، اس کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی ایسی بات لائیں گے کہ جناب جس سے مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر اعتراض کیا جا سکے، کہا جا سکے کہ دیکھو جی اسلام یہ دیکھیں کیا کیا کہتا ہے۔ یعنی اس مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا ایک جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام بالکل ایسی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو یعنی بنا کر اپنے پاس سے لگا کر اللہ رب العزت کے یعنی اس دین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں کہ کئی لوگ دین کی طرف آ ہی نہ جائیں۔ اگر کوئی نماز پڑھنے لگے گا تو کہیں گے جی چھوڑو بھائی، یہ تو مولویوں کی باتیں نہ سنا کرو، یہ تو ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ مولویوں سے دور کیا جاتا ہے، علماء سے دور کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانی سوچ کے لوگ ہیں، جناب زمانہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا ہے، آپ ان کی باتیں ایسے ہی سنتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں کو اکثر دین سے دور کرنے کے لیے دین کے اندر، دین کا کام کرنے والوں کے اندر کوئی نہ کوئی اعتراضات جو ہے وہ تلاش کر کے اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اوپر جو اعتراضات اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے اوپر عمل ہم کیسے کریں گے، وہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، وہ تو صحابہ کرام تابعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، کہ ان لوگوں نے اس دین کو روایت کیا ہے، حدیثوں کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچایا ہے۔ جب وہ لوگ انہی کی زندگیوں کو، انہی کے کیریکٹر کو اگر وہ شبہ والا بنا دیں گے، انہی کے کیریکٹر اگر ٹھیک نہیں لگیں گے، ہمارے سامنے ان کے کیریکٹر کو یہ ایک یعنی برا کیریکٹر پیش کر دیا جائے کہ یہ تو لوگ ایسے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو وہ تو منافق تھے، وہ تو ظالم تھے، اور وہ تو جناب لوگوں کا مال لوٹنے والے تھے، جیسا کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں اور وہ صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کے جھوٹے اعتراضات کرتے ہیں جو حقیقت بھی نہیں ہے جس کے اندر، اس طرح دین کے اوپر جھوٹے اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور مقصد پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جب یہ صحابہ کرام یا اس دین کے اوپر شک و شبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے یہ لوگ جو ہے راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ تو یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ تو وہ لوگ اسلام میں کجی تلاش کرتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس سے نفرت دلاتے ہیں، یا لوگوں کو دھمکی دے کر راہ حق سے روکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، بہت سے لوگوں کو دھمکیاں دی جائیں گی کہ جناب اگر آپ یعنی سر عام جو ہے یہ دین کے اوپر کسی عمل کے اوپر یعنی دین کے کسی کام کو نہیں کر سکتے۔ جیسے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو پیچھے سے ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں، ایک پولیس والا ٹھوکریں مار رہا ہے، ان کو اٹھا رہا ہے، ان کو زبردستی وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو دین کے اوپر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل میں یصدون عن سبیل اللہ۔ تو آپ کے سامنے آج تو یہ یوٹیوب کے اوپر ایک ایک چیز کی مثال موجود ہے۔ وہم بالآخرۃ کافرون۔ اور تیسری جو بات ان کے اندر یعنی یہ ہے وہ لعنتی، یعنی لعنتی وہ کیوں ہیں، ان کے اوپر اللہ نے لعنت پھٹکار کیوں ڈالی ہے؟ پہلی بات کہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں۔
دین کے اندر طرح طرح کی کمیاں کوتاہیاں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا، وہم بالآخرۃ کافرون، اور اس کے اوپر یعنی ان دونوں پہلے کاموں کے اوپر ان کو یعنی کہہ لیں کہ ان کو بڑا کر کے دکھانے والی، اور ان کو اتنی جرت کیسے آتی ہے کہ یہ وہ کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے اصل میں کیا ہے، ان کے پیچھے یہ اصل میں وہ بات ہے کہ وہم بالآخرۃ کافرون، کیونکہ آخرت پہ تو انکار ہے، آخرت کے اوپر تو وہ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ جس شخص کا آخرت کے اوپر ایمان نہ ہو، جس شخص کو یہ فکر نہ ہو کہ آخرت میں پکڑ ہوگی، جس کو آخرت کا یقین ہی نہ ہو، تو دنیا میں ظاہر ہے جو مرضی چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے یہ اسرائیل میں آج جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، غزہ والوں کے ساتھ، آج ان کی اگر بات نہ کی جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا کہ آج ان کے ساتھ دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو فکر ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں نہیں ہے؟ وہم بالآخرۃ کافرون، کیونکہ آخرت کا اصل میں انکار ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں پکڑ ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہارا یہ رول بنتا تھا، تمہارے یہ فرائض بنتے تھے، تم نے ادا نہیں کیے، تم نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اللہ کا دین یہ نہیں کہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ، یہ جو جرت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا دین کے کام سے روکنا، دین کے اندر کمی تلاش کرنا، تو اس کے پیچھے اصل میں یہ محرک ہوتا ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا۔ جس شخص کا ذرا برابر بھی آخرت پہ ایمان ہو نا کہ اللہ کی پکڑ ہوگی، تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ سنبھل جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تو آخرت پر بھی انہیں یقین نہیں تھا، اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے وہ بے پرواہی سے برائیاں کرتے تھے، حساب کا ڈر ہی نہیں تھا، اس لیے سب سے زیادہ بد زبان اور بد اعمال تھے۔ کیوں؟ یعنی اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ پکڑ کا خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں 3 وجوہات یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں، یعنی وہ ظالم جن میں یہ 3 صفات ہوں گی کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ورنہ ہر فاسق پہ اللہ نے لعنت کی بات نہیں کی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کتنی آیتیں پڑھ لیتے ہیں کہ بہت سے فاسقوں کی اللہ نے بات کی ہے، بہت سے ظالموں کی بات کی ہے، لیکن سب کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ یہ 3 اگر کام انسان کرتا ہے نا تو یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق انسان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک راستے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے برے اعمال کرنے والے لوگوں سے دور رکھے، ان سے بچائے، ان کے شکوک و شبہات، ان کے فتنے، ہر طرح کے ان کے جو چالیں ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آخر میں ہمارا کوئز ہے، سوالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلا سوال بڑا آسان ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ تو یہاں پر جو بے عمل کے لیے اس میں کیا نصیحت بیان اللہ نے کی ہے کہ بے عمل کے لیے اس آیت کے اس ٹکڑے میں کیا نصیحت ہے؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اورثتموها بما کنتم تعملون۔ تو جنت کے وارث کون لوگ ہوں گے؟ ان کی اللہ نے کیا نشانیاں بیان کی ہیں کہ جنت کے وارث کون لوگ ہونے والے ہیں؟ تو آگے اسی آیت کا آخری حصہ بما کنتم تعملون، تو یہاں پر عمل کی بات کی گئی ہے۔ تو کیا اعمال کے عوض جنت مل سکتی ہے؟ یعنی کیا جنت اعمال کے عوض میں ملے گی، اس کے معاوضے میں ملے گی؟ تو یہ سوال ہے ہمارا۔ اور آخری سوال لعنت اللہ علی الظالمین، کہ لعنت زدہ لوگ جو ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان کی یہاں پر کیا صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیسے ہم پہچانے کہ یہ اصل میں اللہ کی لعنت کے حقدار لوگ ہیں جن کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔